السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا ہمارا 14واں باب چل رہا ہے، باب فی الاقتصاد فی العبادات، یعنی عبادت میں اطاعت میں درمیانی راہ اختیار کرنے کا بیان۔ اس سے آج ہماری حدیث نمبر تیسری ہے اور باب کے حساب سے حدیث 144 ہے، 144 حدیث ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا ابن مسعود یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک المتنطعون، اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے سختی کی۔ قالها ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، یعنی کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک المتنطعون، ہلاک المتنطعون، ہلاک المتنطعون، یہ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ دہرائے ہیں۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ المتنطعون کا معنی یہاں امام صاحب نے کیا ہے المتعمقون المتشددون فی غیر موضع الشدید، یعنی اس چیز میں سختی کرنا، اس چیز میں زیادہ پختگی لے کر آنا جس چیز میں سختی نہیں ہے۔ شریعت نے ایک چیز کا حکم دیا ہے اور اس میں نرمی ہے اور آپ اپنی طرف سے اس میں سختی لے کر آتے ہیں اور اس سختی کا وہ مقام نہیں ہے، وہ مرتبہ نہیں ہے، شریعت نے یعنی اس کو سختی کرنے کی اجازت نہیں دی، وہاں انسان سختی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو بے جا سختی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں جو اس وقت ہم اگر اس کو دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بعض لوگ معاشرے سے بالکل تنہا ہو کر، معاشرے سے علیحدہ ہو کر، کٹ کر پہاڑوں کی طرف یا غاروں کی طرف یا جنگلوں کی طرف نکل کے مخصوص قسم کی عبادات کرتے ہیں، مخصوص دنوں کے چلے ان کو کہا جاتا ہے، یا مخصوص دن جو باہر لگا کر آتے ہیں اپنے اہل و عیال سے دور ہو کر، بیوی بچوں سے دور ہو کر، والدین سے، معاشرے سے، اپنے دوست احباب سے دور ہو کر، اپنی قریبی مسجد سے دور ہو کر کہیں جا کر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں اس چیز کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ اسلام نے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنے گھر کو بھی ٹائم دے، اپنی روٹی روزی حلال طریقے سے وہ بھی کمائے، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے، اپنے احباب ملنے جلنے والے ان کو بھی ٹائم دے، اپنے معاشرے کے جو افراد ہیں، لوگ ہیں، ان کو بھی وقت دے، جہاں کہیں امر بالمعروف کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، نیکی کا حکم دینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی وہ کرے، برائی سے روکنے کا حکم جہاں اس کو سمجھتا ہے وہ برائی کو بھی روکے۔ یہ ساری چیزیں معاشرے میں رہے گا تو تب ہی یہ انجام دے سکتی ہیں، لیکن اگر وہ اس طرح علیحدہ سے نکل کے کہیں دور جا کر وہ عبادت کرتا ہے، اور یہ غلو جس کو کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھا دینا، اپنی عبادت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، جس طرح ہم نے پچھلے درس میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کچھ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جاننا چاہا اور جاننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بہت کم عبادت کرتے ہیں، اور انہوں نے پھر اس چیز کو اپنے اوپر لازمی کرنا چاہا کہ ہم عبادت بہت زیادہ کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منع کیا اور اللہ سے ڈرایا ان کو اور اپنا عمل ان کے سامنے پیش کیا کہ سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم نے اپنی عبادت میں اتنا غلو نہیں کرنا کہ ہم ہر چیز سے کٹ جائیں، علیحدہ ہو جائیں اور اس طرح غاروں میں جنگلوں میں کہیں نکل جائیں۔ یہ قطعاً اس چیز کی اسلام نے اجازت نہیں دی، بلکہ ہمیں عبادت کا وہ طریقہ اپنانے کی دعوت دی ہے، وہ طریقہ اپنا کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی ہے جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا۔ اور جب انسان امت محمدیہ میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اس کے بعد اس کی نجات صرف اسی میں ہے جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی چیز کو اپناتا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہ کر وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، پھر اس کی نجات ممکن ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف چلتا ہے تو پھر اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح عام چھوٹے چھوٹے ہمارے جو مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، یا زندگی کے عبادات کے جو مسائل ہیں، ان میں بھی ہمیں اس حد تک نرمی رکھنی چاہیے جس میں شریعت نے نرمی دی ہے اور جس میں شریعت نے سختی کی ہے۔ مثلا عقائد کے جو مسائل ہیں شریعت نے اس میں بہت زیادہ سختی کی ہے، تو ہمیں اس میں سخت ہی رہنا چاہیے، اللہ کو ایک ہی جاننا، اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور جو فروعی مسائل ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، ان میں ہمیں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے سے قربت رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی مساجد کو الگ کر کے ایک دوسرے پر فتوے اس طرح جڑنے چاہیے کہ وہ مسلمان رہا اور وہ نہیں رہا۔ اس چیز کی ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی، بلکہ ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کی، آپس میں مل بانٹ کر رکھنے کی، اپنے تعلقات کو اچھا رکھنے کی ہمیں دعوت دی ہے اور اسی کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ اور اس چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے کی بجائے ہمیں اپنی عبادات پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت ہے، اتباع ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم پر ہمیں رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں گے، ہم سنت
سنت کو ہر چیز پر مقدم کریں گے تو پھر یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔